نعرہ صلوات اجازت. چار مصرع حضرت خدمت ہیں کہ رہا کرنے سے پہلے پر قطر دیتے ہیں طائر کے، اسیران قفس پر یہ ستم صیاد کرتے ہیں، مگر حیدر کے گھر کے لوگ فطرس کی قسم وہ ہیں جو پہلے پر عطا کرتے ہیں پھر آزاد کرتے ہیں، جو پہلے پر عطا کرتے ہیں پھر آزاد کرتے ہیں. صلوات پڑھتے ہیں حضرت ایک بار اور. محشر میں مجھے میرے گناہ گھیرے ہوئے تھے، محشر میں مجھے میرے گناہ گھیرے ہوئے تھے، میں سوچ رہا تھا کہ جنا جاؤں کدھر سے، قربان غم سبط پیمبر کی عطا کے اشکوں نے رواں ہو کے بتایا کہ ادھر سے، اشکوں نے رواں ہو کے بتایا کہ ادھر سے. صلوات پڑھتے ہیں حضرت ایک بار اور. ایک بار اور درود پڑھ دیں آپ. تین چار شعر کی عظمت ہے کہ فراز دار سے میسم بیان دیتے ہیں، فراز دار سے میسم بیان دیتے ہیں کہ ہم علی کی محبت میں جان دیتے ہیں، کہ ہم علی کی محبت میں جان دیتے ہیں. اور چڑھاؤ دار پہ جو چاہے ظلم کر لو مگر رہے گا ذکر علی ہم زبان دیتے ہیں، کہ چڑھاؤ دار پہ جو چاہے ظلم کر لو مگر رہے گا ذکر علی ہم زبان دیتے ہیں. اور علی کا بغض چھپائے سے چھپ نہیں سکتا، علی کا بغض چھپائے سے چھپ نہیں سکتا، گواہی بگڑے ہوئے خاندان دیتے ہیں، کہ گواہی بگڑے ہوئے خاندان دیتے ہیں. اور علی کی جائے ولادت کی بات جب آئی، علی کی جائے ولادت کی بات جب آئی، کہا خدا نے ہم اپنا مکان دیتے ہیں، کہا خدا نے ہم اپنا مکان دیتے ہیں. اور صفیں بناؤ محبوں کے دار سے میسم، صفیں بناؤ محبوں کے دار سے میسم، نماز عشق علی کی اذان دیتے ہیں، نماز عشق علی کی اذان دیتے ہیں. اور درود پڑھ دیں آپ حضرت ایک بار اور. عامر بھائی آپ پڑھیں گے؟ عامر بھائی پڑھیں گے؟ جناب عامر بارابنکی صاحب سے گزارش ہے کہ وہ آئیں منظوم نذرانہ عقیدت پیش کریں. ایک نعرہ صلوات. چار پانچ شعر ملاحظہ فرمائیں. چھیڑا ہے جب ذکر علی، چھیڑا ہے جب ذکر علی، دین نبی کی بات چلی، دین نبی کی بات چلی. ہم کیا ہیں نبیوں نے کہا، ہم کیا ہیں نبیوں نے کہا، مشکل میں کام آئے علی، مشکل میں. تیر پہ یوں بے شیر ہنسا، تیر پہ یوں بے شیر ہنسا، جیسے کوئی کھل جائے کلی، جیسے کوئی کھل جائے کلی. جب تک دیں گی سانسیں ساتھ، جب تک دیں گی سانسیں ساتھ، لیتے رہیں گے نام علی، لیتے رہیں گے نام علی. قبر میں اور تنہائی بھلا، قبر میں اور تنہائی بھلا، ساتھ میں ہوں گے میرے علی، ساتھ میں ہوں گے. خم میں رکے جب میرے نبی،
خم میں رکے جب میرے نبی، دین کو ایک سوغات ملی، دین کو ایک، اور مقطع ملاحظہ فرمائیں، بات نہیں کچھ ڈرنے کی، بات نہیں کچھ ڈرنے کی، پڑھ لو عامر ناد علی، پڑھ لو عامر ناد علی۔ رحم اللہ من قرأ الفاتحہ۔ حضرات گزارش ہے کہ ایک مرتبہ سورہ حمد اور 3 مرتبہ سورہ اخلاص کی تلاوت فرما کر مرحوم حسن اختر عرف سید سلطان اختر ابن سید محمد رضوی صاحب کی روح کو ایصال فرمائیں۔ لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم۔ أعوذ بالله من الشيطان اللعين الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم۔ الحمد لله الذي لا يبلغ مدحته القائلون ولا يحصي نعماءه العادون ولا يؤدي حقه المجتهدون، الذي لا يدركه بعد الهمم ولا يناله غوص الفتن، الذي ليس لصفته حد محدود ولا نعت موجود ولا وقت معدود ولا أجل ممدود، فطر الخلائق بقدرته ونشر الرياح برحمته وأوتد بالصخور ميدان أرضه، ثم الصلاة والسلام على النبي المكي المدني الأمي القرشي الحاشمي الأبتهي التحامي، أصله أصيل وفرحه طويل وكنبه كهيل وخلقه وزيم، المعلن الحق بالحق أبي القاسم محمد وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين المعصومين المظلومين المنتجبين المنتخبين، الذين أذهب الله عنهم الرجس وطهرهم تطهيرا۔ ولعنة الله على أعدائهم من الآن إلى قيام يوم الدين، أما بعد فقد قال الله سبحانه تبارك وتعالى في محكم كتابه الحكيم وهو أصدق الصادقين، وقوله الحق، بسم الله الرحمن الرحيم،
تبارک الذی بیدہ الملک وہو علی کل شیء قدیر الذی خلق الموت والحیاة لیبلوکم ایکم احسن عملا وہو العزیز الغفور. صلوات. حاضرین گرامی قدر، معزز سامعین کرام اور عزاداران مظلوم کربلا، ایصال ثواب کی غرض سے منعقد یہ مجلس عزا جس کو خطاب کرنے کا شرف حاصل کر رہا ہوں، آغاز مجلس میں خداوند عالم سے دعا گو ہوں میرے اللہ تجھے واسطہ ہے تیری رحمتوں کا، تجھے واسطہ ہے تیرے وعدہ مغفرت کا، اس ماہ مبارک رمضان کے صدقے اور واسطے سے مرحوم کے جو درجات بلند ہیں ان کو بلندتر فرما. بر الہ اس مجلس سے سرکار سید الشہداء کے واسطے اس میں پڑھی جانے والی آیات قرآنی، انبیاء الہی کے فرمودات، ائمہ اعظام کی نصیحتیں اور ذکر مصائب شہداء کربلا کے صدقے اور واسطے سے مرحوم کے گناہان کبیرہ اور گناہان صغیرہ سے درگزر کرتے ہوئے جوار رحمت اور جوار معصومین عنایت فرما. ثانیاً میں اپنی طرف سے اور آپ تمام حاضرینوں، ناظرینوں، سامعین کی طرف سے مرحوم کے ورثاء کی خدمت میں پرسا اور تسلیت پیش کرتا ہوں. شب جمعہ شب رحمت، شب برکت، شب مغفرت اور شب استجابت دعا کے نام سے مشہور ہے. خداوند عالم نے بعض زمینوں میں اور بعض زمانوں میں یہ اثر پیدا کیا ہے کہ اس کی رحمت دوبالا ہو جاتی ہے. مثلا ساری کائنات اسی کی ہے، کوئی کہیں بھی بیٹھ کر توبہ کرے اللہ اس توبہ کو قبول کرتا ہے، لیکن اگر یہ توبہ میدان عرفات پر ہو تو اس کے قبول ہونے کے امکان زیادہ ہو جاتے ہیں. تمام امام بارگاہ، تمام مساجد برابر ہیں، لیکن وہ مساجد کہ جن کو خاص عظمت حاصل ہے، یعنی مسجد حرام اور مسجد نبوی، اس میں بیٹھ کر اگر اللہ کی یاد کی جائے تو ثواب کئی گنا بڑھ جاتا ہے. جس طرح سے زمینوں میں اللہ نے اثر پیدا کیا ہے، اسی طرح سے بعض زمانے بھی ایسے ہیں کہ جن میں اللہ نے ایک خاص اثر پیدا کیا ہے. مہینوں کے معاملات میں ماہ رمضان مبارک وہ مہینہ ہے کہ جس کے آغاز سے آپ سنتے چلے آتے ہیں کہ پیغمبر اسلام نے خطبہ شعبانیہ میں یہ ارشاد فرمایا تھا کہ ان قریب وہ مہینہ آ رہا ہے جو رحمت، مغفرت، شرف اور فضیلت کا مہینہ ہے. اور اس ماہ مبارک کو لے کر پیغمبر اسلام نے کچھ وصیتیں کی، کچھ نصیحتیں کی، اور اسی کے وسط میں مولا کائنات نے آپ سے سوال کیا یہ جو اتنا بابرکت مہینہ آ رہا ہے جس میں نیکیوں کے ثواب کو بڑھا دیا جاتا ہے، ایک کوئی قرآن کی آیت تلاوت کرتا ہے پورے قرآن کی تلاوت کا ثواب مل جاتا ہے، ایک نیکی کے بدلے 70 گنا ثواب ملتا ہے، یہ ساری چیزیں، مگر نبی خدا اس مہینے میں سب سے بڑی عبادت کیا ہے؟ ہمارا اور آپ کا ذہن یہی کہتا ہے کہ پیغمبر نے کہا ہوگا کہ روزہ رکھو، کہ رمضان ہے، قرآن کی تلاوت کرو، غریبوں کی مدد کرو، یہی کہا ہوگا. لیکن پیغمبر نے ایک عجیب جملہ پیش کیا اور کلیہ دیا ہماری زندگی کے لیے، اور ارشاد فرمایا کہ یا علی اس مہینے میں سب سے بڑی عبادت یہ ہے کہ اپنے آپ کو حرام کاموں سے بچائے رکھو. یعنی یہ عجیب ہے، مولا کائنات عمل پوچھ رہے ہیں کہ میں کون سا عمل کروں جو اللہ سے نزدیک کرے، تو آپ نے کہا کہ کوئی عمل نہ کرو، یعنی برا عمل. یہ عجیب ہے. بعض وقت ہم ثواب کو جمع کرنے کی فکر میں زیادہ ہوتے ہیں اور تلاشتے ہیں کہ کون سا روزہ ہے جو ہمیں 1000 گنا ثواب دے دے، کون سی نماز ایسی ہے جو پوری زندگی کی قضا کو معاف کرا دے. ابھی دیکھیے آپ، پرسوں نہیں بلکہ کل صبح سے ہی میسیجنگ شروع ہو جائے گی کہ عصر کے وقت 4 رکعت نماز پڑھ لیجئے تو کیا ہوگا، جتنی بھی نمازیں پہلے نہیں پڑھی ہیں ان سب کا بدل ہو جائے گا اور اب آپ کو قضا کرنے کی ضرورت نہیں ہوگی. یہ میسج ہوتے رہتے ہیں، حالانکہ نہ اس نماز کی کوئی سند ہے، نہ کسی معصوم نے ارشاد فرمایا، نہ کسی مرجع کا حکم ہے. ہندوستان والوں نے، ہم نے اور آپ نے اس کو اتنا تشہیر کیا، اتنی شہرت دی، اتنی شہرت کہ مرجع وقت کو وہاں سے فتویٰ صادر کرنا پڑا کہ صاحب ایسی کوئی نماز نہیں ہے جو آپ کے یہاں رائج کر دی گئی ہے کہ الوداعی جمعے میں 4 رکعت نماز پڑھ لو. باقاعدہ طور پر آیت اللہ سیستانی کا جواب آیا کہ نہیں، ایسی کوئی نماز نہیں ہے کہ آپ الوداع کے دن 4 رکعت نماز پڑھیں. تو ہم تلاش کرتے ہیں کم کام میں زیادہ مل جائے، اور ہمیشہ یہ سوچتے ہیں اور ہونا بھی چاہیے. لیکن علماء کا طریقہ یہ رہا
کہ وہ نیک کاموں کو انجام دینے سے زیادہ اس فکر میں رہتے تھے کہ برے عمل کو کیسے اپنے سے دور رکھا جائے. اس لیے کہ اگر ہم نیک اعمال کرتے جائیں اور برے اعمال بھی ہوتے جائیں تو ان اعمال سیئہ کا اثر یہ ہوگا کہ اعمال حسنہ نیست و نابود ہو جائیں گے. غالباً مثنوی مولوی میں ایک داستان جس کا ذکر کرتے ہیں وہ کہ ایک کسان کشاورز پورے سال محنت کرتا تھا. جب اناج کا موقع آتا تھا تھوڑا اناج اپنے حصے میں رکھتا تھا کہ سال بھر کھا لوں گا. تھوڑا سا اناج وہ جمع کرتا تھا کہ جب خشک سالی آئے گی، جب قحط پڑے گا تو اس اناج سے استفادہ کروں گا. 40 برس تک ایک انبار میں، ایک حجرے میں، ایک کمرے میں اناج جمع کرتا رہا کہ جب خشک سالی آئے گی تب اس سے استفادہ کروں گا. زندگی نے کروٹ بدلی، موسم بدلا، خشک سالی آ گئی، قحط پڑ گیا. قحط پڑا تو اب ظاہر سی بات ہے ہر انسان بھوکا پریشان رہنے لگا. تو اس نے کہا مجھے کیا پریشان ہونے کی ضرورت، 40 برس سے میں جمع خوری کر رہا تھا، 40 برس سے یہ اناج بچایا ہی اس لیے تھا کہ آج کام آئے. لہٰذا اس نے اب جو دروازہ کھولا حجرے کا تو کیا دیکھا کہ صاحب 40 برس سے جو اناج جمع کر رہا تھا وہاں 40 دانے بھی گیہوں کے نہیں ہیں، 4 جو کے دانے بھی وہاں نہیں. پریشان یہ کیا ہو گیا، 40 سال سے اناج جمع کر رہا تھا، یہ سب کہاں چلا گیا. اب جو اندر جا کر جائزہ لیا تو معلوم یہ ہوا کہ صاحب اسی حجرے، اسی غرفے کی ایک دیوار کے پاس ایک بڑا سا ہول تھا کہ باہر کے چوہے اس سے وارد ہوتے تھے، اس کے اناج کو سال بھر کھاتے تھے اور ضائع کر دیتے تھے. 40 سال کی محنت ایک جھٹکے میں رائگان ہو گئی. آیت اللہ مجتہدی تہرانی عالم اخلاق ہیں، فرماتے ہیں کہ قیامت کے دن ہمارے ساتھ بھی یہی کچھ ہونے والا ہے کہ ہم اعمال نامے کے طور پر پورا جھولا لے کر پہنچیں گے. یہی ان کے جملے ہیں، پورا جھولا لے کر پہنچیں گے کہ یہ اعمال لے کر آئے ہیں. مگر اب جو زپ کھولی جائے گی تو معلوم یہ ہوگا کہ جھولے کے نیچے حسد، بغض، عداوت، معصیت کے اتنے سوراخ تھے کہ سارے اعمال ضائع ہو چکے ہیں. پیغمبر نے ارشاد فرمایا کہ اس مہینے کا سب سے بہتر عمل یہ ہے کہ اپنے آپ کو محارم خدا سے بچائے رکھو، جو حرام اعمال ہیں ان سے اپنے آپ کو دور رکھو. اچھا اس مہینے میں یہ عمل ہو بھی سکتا ہے کیونکہ ہمارا بنیادی عقیدہ یہ ہے کہ اس ماہ میں شیطان کو قید کر دیا جاتا ہے. ہم اپنے سارے گناہوں کا ذمہ دار شیطان کو سمجھتے ہیں. صبح کی نماز قضا ہو گئی تو کہتے ہیں صاحب پیر دبا رہا تھا، نیند آ گئی، نہیں اٹھ سکے. کوئی بھی برا عمل کیا، کیوں کر دیا، کیا کریں، شیطان سوار ہو گیا تھا. اچھا یہ شیطان جو سوار ہوتا ہے 11 مہینے سوار ہوتا ہے. پروردگار کہتا ہے ماہ مبارک رمضان ادھر چاند آسمان پر چمکتا ہے، جنت کے دروازوں کو کھول دیا جاتا ہے، جہنم کے دروازوں کو بند کر دیا جاتا ہے، شیطان کے پیر میں بیڑی ڈال دی جاتی ہے. اب سوال یہ ہے کہ جب شیطان قید ہے، شیطان مقید ہو گیا تو پھر ماہ رمضان میں گناہ کیوں ہو رہے ہیں؟ بہت سے افراد ایسے دکھیں گے اس مہینے میں بھی اللہ کی حرمت کا پاس نہیں رکھتے، وہ نمازیں نہیں پڑھتے، وہ روزہ نہیں رکھتے، وہ بہت سے ایسے کام کرتے ہیں جو اس وقت دکھائی دے رہے ہیں. ماہ مبارک ہے مگر گناہ ہو رہے ہیں. یہ کیا وجہ ہے آخر کہ شیطان مقید ہے، گناہ تب بھی ہو رہے ہیں؟ ایک استاد ہوتے تھے میرے، اللہ ان کو حیات طویل عنایت فرمائے، کہتے ہیں کہ اصل میں معاملہ یہ ہے کہ آج کے دور میں تو اس کو سمجھنا بڑا آسان ہے. ہم ہر ایک کے گھر میں آج بہت سی ڈیوائسز ہوتی ہیں الیکٹرانک، وہیں ان سب کے لیے ہم ایک انتظام کرتے ہیں جس کا نام ہوتا ہے انورٹر. صاحب انورٹر کا کام کیا ہے؟ کل انورٹر کا کام یہ ہے کہ دیکھیے ابھی ہندوستان نے اتنی ترقی نہیں کی کہ یہاں 24 گھنٹے تک لائٹ لگاتار آتی رہے اور کبھی کٹ نہ ہو، یہ ناممکن ہے. یہاں لائٹ کٹ ضرور ہوتی ہے. تو انہوں نے کہا کہ صاحب سائنس نے یہ ترقی کی کہ انہوں نے کہا کہ 22 گھنٹے لائٹ آتی ہے، 20 گھنٹے لائٹ تو آتی ہے. ایک ایسی ڈیوائس بناتے ہیں، ایک ایسی کھوج کرتے ہیں کہ جب لائٹ آئے تو یہ اس لائٹ کو محفوظ کرے اور جب پاور کٹ ہو جائے تو یہ سپلائی شروع کر دے. یہی تو ہوتا ہے نا. انورٹر 20 گھنٹے تک اپنے آپ کو چارج کرتا ہے، جب 4 گھنٹے لائٹ نہیں آتی تو وہ سپلائی دیتا ہے. کہا 11 مہینے شیطان ہمیں اتنا چارج کر دیتا ہے، 11 مہینے شوال سے لے کر شعبان تک اتنا چارج کرتا ہے کہ اب وہ 1 مہینہ قید ہوتا ہے مگر اس کی چارجنگ ہمارے اوپر اثر کرتی رہتی ہے. وہ تو قید ہوتا ہے مگر ہمارے برے اعمال ہماری ذات سے صادر ہوتے رہتے ہیں. لہذا فرمایا کہ ماہ مبارک رمضان میں سب سے بہتر عمل کیا ہے کہ اپنے آپ کو گناہوں سے بچاؤ. عزیزو یہ مہینہ ختم ہو رہا ہے، یہ مہینہ اپنے اختتام پر ہے. اسی لیے 2 دعائیں ہیں صحیفہ سجادیہ کی. ایک دعا ہے رمضان کے آغاز کی کہ جب ماہ رمضان شروع ہو تو اس دعا کو پڑھو.
دوسری دعا ہے کہ جب رمضان ختم ہونے والا ہو، ماہ رمضان، تب اس دعا کو پڑھو۔ میرے استاد نصیحت کرتے تھے کہ دونوں دعاؤں کو پہلے ہی دن پڑھا کرو، اس لیے کہ جب تم آخری دن پڑھو گے اس دعا کو کہ جو ماہ رمضان کے اختتام پر ہے، تب تمہیں محسوس ہوگا کہ کون سا مہینہ چلا گیا، اس مہینے میں کیا کیا تھا۔ لہٰذا پہلے ہی مہینے اس دعا کو پڑھو تاکہ تمہیں سمجھ میں آئے کہ کون سا مہینہ تمہاری زندگی میں آنے والا ہے۔ یہ وہ ماہ مبارک ہے کہ پروردگار روزانہ افطار کے وقت وہ اللہ 1,000,000 جہنمیوں کو جنت کا پروانہ ان کے ہاتھوں میں دیتا ہے۔ یہ عجیب ہے کہ جس وقت افطار کے وقت ہم لے کر بیٹھتے ہیں اپنے کھانے کو، اللہ کہتا ہے مانگو مجھ سے، دعا مانگو، یہ پہلا موقع ہوتا ہے، ہمیشہ ہم اللہ کو بلاتے ہیں۔ افطار کے وقت پروردگار کہتا ہے مانگو مجھ سے، اس لیے کہ روزہ دار کی زبان سے دعا طلب کرنا مجھے بڑا عزیز ہوتا ہے، مجھے بڑا پسند ہے۔ روایت میں آیا کہ ہر دن 30 دن تک لگاتار افطار کے وقت پروردگار 10 لاکھ افراد کو جہنم سے نجات دیتا ہے۔ لہٰذا افطار سے پہلے اپنے مرحومین کے لیے دعائیں کرو کہ وہ جہنم سے نجات پا جائیں، قبر کی ان کی منزلیں آسان ہوں۔ فرمایا ہر افطار کے وقت 10 لاکھ افراد۔ اچھا بس یہی ہے؟ کہا نہیں، جب اس ماہ مبارک رمضان میں شب جمعہ آتی ہے تو شب جمعہ سے لے کر عصر جمعہ تک ہر گھنٹے پروردگار 10 لاکھ افراد کو ہر گھنٹے آزاد کرتا رہتا ہے، میرے استاد فرماتے تھے کہ اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ وہ معاف ہوتے ہیں جو جہنم میں ہوں، بلکہ وہ بھی معاف ہو سکتے ہیں جو دنیا میں زندگی گزار رہے ہوں۔ کوئی مانگے تو صحیح پروردگار سے، کوئی اپنی مغفرت طلب تو کرے، کوئی اللہ کے حضور حاضر تو ہو، کہے استغفر اللہ واسألہ التوبہ۔ وہ پروردگار ہے، اس لیے وہ آمادہ ہو چکا ہے کہ کوئی ہماری طرف ایک قدم اٹھ کر آئے گا، ہم 10 قدم بڑھ کر اس کو طرف جائیں گے اور اس کو سینے سے لگا کر کہیں گے تم میری بز میں آنا چاہتے ہو تو استقبال ہے۔ پھر پیغمبر نے ارشاد فرمایا کہ جب اس ماہ کا آخری عشرہ آتا ہے، ہو سکتا ہے بہت سے لوگ کہہ رہے ہوں ایصال ثواب کی مجلس ہے اور فضائل رمضان ہو رہے ہیں، مجھے ایک ربط دینا ہے اور انشاءاللہ آپ کی زحمت کو تمام کر دینا ہے۔ جب آخری عشرہ آتا ہے، شب 21 سے لے کر شب عید تک روزانہ 10 دن اور 10 رات پروردگار کی طرف سے اعلان ہوتا ہے۔ روزانہ کیا ہو رہا تھا؟ 20 دن تک افطار کے وقت 10 لاکھ افراد کو نجات ملتی ہے، شب جمعہ سے عصر جمعہ تک ہر گھنٹے نجات مل رہی ہے، مگر آخری عشرے کے ہر ساعت کے اوپر پروردگار 10 لاکھ لوگوں کو جہنم سے آزاد کرتا رہتا ہے، 10 لاکھ لوگوں کو جہنم سے آزاد کرتا ہے۔ عزیزو، اب ہم اس موقع کے آخر میں پہنچ چکے ہیں، آخری عشرہ بھی تمام ہو رہا ہے، آج شب 29 ہو گئی، آخری شب جمعہ بھی تمام ہو رہی ہے۔ یہ وہ شب جمعہ ہے، روایات میں ملتا ہے کہ آج کی رات، یہ آخری شب جمعہ ہے نا، آج کی رات ہمارے مرحومین، ہمارے دنیا سے گئے ہوئے افراد ہمارے دروازے پر آتے ہیں۔ میں نے ابھی بیان کیا ہے مسجد میں، پچھلی مجلس میں، دروازوں پر آتے ہیں، کیا کرتے ہیں؟ ایسے، معصوم کی روایت ہے، ایسے صدا لگاتے ہیں، ایسے آواز لگاتے ہیں جیسے کوئی فقیر تمہارے دروازے پر آ کر بھیک مانگتا ہو۔ یہ تمہارے آباء و اجداد، یہ تمہارے مرحومین تمہارے دروازے پہ آ کر بھکاریوں کی طرح آواز لگاتے ہیں۔ جانتے ہیں کیا کہتے ہیں؟ یہ کہتے ہیں اگر کھانے کے ذریعے تم نے اپنے شکم کو سیر کر لیا ہو، تم باقاعدہ طور پر سیر ہو چکے ہو، تمہارا پیٹ بھر چکا ہو، تو اب وہ ان گوشت کی ہڈیوں کو جن کو اب تمہیں کھانا نہیں ہے، ان ہڈیوں کو کتوں کے حوالے ڈال دو۔ اللہ اکبر، یہ عجیب جملہ ہے، کتوں کے حوالے کر دو اور اس کے بدلے میں جو ثواب ملے وہ ہماری طرف پلٹا دو کہ ہم اس کے زیادہ مستحق ہیں۔ یہ ہماری اور آپ کی حقیقت ہونے والی ہے۔ آج ہمارے گھروں پر وہ مرحومین آتے ہیں، آج سے ٹھیک 50 برس کے بعد، ٹھیک 60 برس کے بعد یہی حال ہمارا اور آپ کا ہونے والا ہے کہ جب ہم اپنے گھروں کی طرف آئیں گے، اپنے دروازوں کی طرف آئیں گے اور یہی جملے ادا کریں گے کہ کھا کر جو ہڈیاں بچی ہوں انہیں نجس جانوروں کی طرف ڈالو کہ ہم اس سے زیادہ مستحق ہیں۔ عزیزان گرامی، ہم اپنی زندگی کو غنیمت جانیں، اپنی عمر کو ہم غنیمت جانیں اور یہ سمجھیں کہ یہ اللہ نے جو ہمیں حیات عطا کی ہے اس کا کام کیا ہے، یہ اللہ نے جو زندگی ہمارے حوالے کی ہے اس کو کہاں خرچ کرنا ہے، اس لیے کہ حقیقی معنی میں اگر وہاں خرچ کریں جہاں خدا چاہتا ہے تو پھر اب ادھر آنکھیں بند بھی نہ ہوں گی کہ ملائکہ آ کر جنت کا پروانہ ہمارے ہاتھوں میں تھمائیں گے۔ اور اب یہاں سے وہ آیتیں باقاعدہ طور پر تاکید کرتی ہیں کہ اللہ یتوفی الانفس حین موتها والتی لم تمت فی منامها فیمسک التی قضا علیہا الموت ویرسل الاخرى الی اجل مسمی ان فی ذلک لآیات لقوم یتفکرون۔ اللہ وفات طاری کرتا ہے موت کے وقت،
اللہ نیند کے وقت بھی تمہاری روحوں کو بلاتا ہے. اگر نیند کے بعد تمہاری زندگی میں ادامہ ہو تو تمہاری روحیں پلٹ آتی ہیں تمہارے جسموں کی طرف, اور اگر وقت پورا ہو گیا ہو تو تمہاری روحوں کو روک لیتی ہیں, روحوں کو روک لیتی ہیں. اس لیے کہ ان تمام چیزوں میں اللہ نے اپنی نشانیوں کو چھپایا ہے. یہ پروردگار نے اپنی طرف نسبت دی کہ ہم لوگوں کی روحوں کو قبض کرتے ہیں. دوسری جگہ اللہ کہتا ہے الذین تتوفاہم الملائکۃ طیبین یقولون سلام علیکم ادخلوا الجنہ, کہ جب ایک مومن دنیا سے جانے والا ہوتا ہے, جب حقیقی معنی میں جس نے ایمان کے ساتھ زندگی گزاری ہو, جب اس کا وقت آخر قریب آتا ہے تو سکرات موت کے عالم میں, نزا کے عالم میں ملائکہ نازل ہوتے ہیں. الذین تتوفاہم الملائکہ, یہ ملائکہ آتے ہیں وفات طاری کرنے کے لیے. کیا کہتے ہیں؟ یقولون, یہ سب مل کے کہتے ہیں سلام علیکم, اے جانے والے تیرے اوپر سلامتی ہو. یہ عجیب ہے, ہم تو یہ سمجھتے ہیں کہ مرنا یعنی فنا ہونا, ہم یہ سمجھتے ہیں مرنا یعنی ختم ہونا, ہم سمجھتے ہیں مرنا یعنی بلا اور وبا اور پریشانی. مگر مومن کے پاس جب ملک آتا ہے تو موت کے پروانے کے ساتھ سلامتی کی دعا لاتا ہے. ہم ایک دوسرے کو سلام کیوں کرتے ہیں؟ اس کا مطلب یہ ہوتا ہے تم سلامت ہو جاؤ. وہ جواب دیتا ہے علیکم السلام, تم پر بھی سلامتی ہو. تو ملائکہ روح کو لینے آتے ہیں, کہتے ہیں سلام علیکم, ایک نہیں یقولون جمع کی صورت میں, جماعت میں سلام کرتے ہیں, سلام علیکم تم پر سلامتی ہو. ادخلوا الجنہ, ابھی دنیا میں ہے, ابھی روح قبض نہیں ہوئی ہے. سلام کے فوراً بعد یہ ملائکہ کہتے ہیں جنت میں داخل ہو جاؤ بما کنتم تعملون, جو تم نے عمل کیا ہے, جو نیک اعمال کر کے گئے ہو, ان کی بنیاد پر جنت تمہارے حوالے. لہذا پروردگار نے کہا یہ عمل ہمیں تم سے چاہیے, اس عمل کے ذریعے ہم تمہیں جنت کا پروانہ دینے والے ہیں. تبارک الذی بیدہ الملک, بابرکت تو وہی ذات ہے نا جس کے ہاتھوں میں ملکیت ہے, ساری کائنات کا اختیار اس کے پاس. وَهُوَ عَلَىٰ كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ, ہر شے پر قادر ہے, جو چاہتا ہے کرتا ہے, جو نہیں چاہتا وہ نہیں کرتا. نحن قدرنا بینکم الموت وما نحن بمسبوقین علی ان نبدل امثالکم وننشئکم فیما لا تعلمون. اس موت کو ہم نے تمہاری تقدیر میں لکھ دیا ہے, تم جاؤ گے تمہاری جگہ دوسرے افراد آئیں گے, اس کام سے کوئی ہمیں روک سکے گا؟ کوئی نہیں روک سکتا. پروردگار کہتا ہے کہ کوئی مجھے نہیں روک سکتا, تم جاؤ گے تو دوسرے افراد تمہاری جگہ پر آئیں گے. ننشئکم فیما لا تعلمون, تمہیں ایک ایسے عالم میں لے جا کر بناؤں گا جس عالم کے متعلق تمہارے پاس علم نہیں ہے. لہذا عزیزو, موت کسی کو ختم نہیں کرتی, موت کسی کو فنا کے گھاٹ نہیں اتارتی. موت کا کام بس اتنا ہے کہ ایک مقام سے دوسرے مقام تک پہنچا دے. امام موسیٰ کاظم علیہ الصلوۃ والسلام, امام علیہ الصلوۃ والسلام کا صحابی, دنیا سے جانے کا وقت قریب آیا. نزا کا عالم ہے, سختی موت, سکرات موت. زندگی کے بعد سب سے اذیت ناک جو وقت ہوتا ہے وہ یہی نزا کا عالم ہے, سکرات موت کا عالم. اتنا سخت ہے کہ روایات میں ہے کہ پیغمبر کے اوپر جب یہ عالم طاری ہوا, آپ اس دنیا سے جانے والے تھے, مسلمان تو سقیفہ میں جمع تھے, علی برابر میں بیٹھے ہوئے تھے, پیغمبر کی پیشانی پر بار بار پسینہ آ رہا ہے. سوچیں آپ, فخر کائنات جس کے صدقے میں حیات و موت کو خلق کیا گیا, پیشانی پر پسینہ آ رہا ہے. علی سے کہتے ہیں پانی لے کر آؤ, کاسے آب. علی پیغمبر کے حوالے کرتے ہیں اور اب پیغمبر اپنے ہاتھوں سے ترشح کرتے ہیں, اس پانی کو اپنے چہرے پر ڈالتے ہیں. علی اچانک کہتے ہیں نبی خدا کیا بڑی تکلیف کا وقت ہے, کیا بہت تکلیف کا وقت ہے؟ اللہ اکبر. پیغمبر نے فرمایا اللہم انی اعوذ بسکرات الموت, اے میرے پروردگار میں اس سکرات موت سے تیری پناہ میں آنا چاہتا ہوں. وہ پیغمبر اسلام جس کے صدقے میں پوری کائنات خلق ہوئی ہے, اس سکرات موت کے وقت نزا کے عالم میں وہ کہتا ہے معبود میں پناہ چاہتا ہوں تیری. اتنی سختی کا عالم ہے. یہی وہ عالم ہے کہ سورہ قاف آیت نمبر 19 میں پروردگار ہمیں اور آپ کو جگاتا ہے وجاءت سکرۃ الموت بالحق ذالک ما کنت منہ تحید. دیکھو آ گئی موت کی غنودگی, حق و حقیقت کے ساتھ آ گئی. یہ موت کا عالم آ گیا جس سے تم زندگی پر فرار کیا کرتے تھے. یہ موت ہے نا جس سے ہم بھاگتے ہیں, جس سے ہم بچنا چاہتے ہیں. ہمیں موت کا خوف اتنا زیادہ ہوتا ہے کہ کوئی موت کی بات زیادہ کرنے لگے تو ہم اس سے کترانے لگتے ہیں کہ ان کے پاس نہ جانا, یہ قبر کی باتیں کریں گے, ان کو نہ چھیڑنا, یہ موت کی باتیں کرنے لگیں گے. ذالک ما کنت منہ تحید, آ گئی وہی گھڑی جس سے تم فرار کرتے تھے. کیوں فرار کرتے تھے اور کیوں فرار نہ کریں؟ مولا کائنات اپنے چاہنے والے کے, مرنے والے کے قریب آئے. دو روایتیں پیش کر رہا ہوں. موسیٰ کاظم اپنے چاہنے والے کے قریب آئے, نزا کا عالم, سختی کا عالم, تڑپ رہا ہے, پریشان ہے. امام نے فرمایا کہ کیا ہوا, اتنا بے چین کیوں؟ نبی خدا کے بیٹے, آپ کو تو معلوم ہے نبی خدا پریشان رہے, میں پریشان ہوں تو کوئی نئی بات تھوڑی ہے, بہت تکلیف میں ہوں, بہت پریشانی. اب امام ہے نا رعوف ہوتا ہے. امام رضا غریب نے امام کی جو تعریف کی ہے کہ امام کہتے کس کو ہیں,
کہا باپ سے زیادہ مہربان، بھائی سے زیادہ شفیق جس کو امام کہتے ہیں. کہا امام کے لیے اس کا چاہنے والا ایک بیٹے کی طرح ہوتا ہے، ایک بھائی کی طرح ہوتا ہے، ایک دوست کی طرح ہوتا ہے. امام نے کہا نہیں پریشان نہ ہونا، یہ بتاؤ کہ کبھی دریا کا سفر کیا ہے؟ امام ششم نہیں، امام ہفتم ہے. دریا کا سفر کیا ہے؟ کہا مولا کئی مرتبہ کیا. کہا کبھی ایسا ہوا ہے کہیں تم سفر پہ گئے ہو تمہیں دریا دکھائی دیا اور دریا کے اوپر تمہیں پل بھی نظر آ گیا؟ کہا مولا کئی مرتبہ ایسا ہوتا ہے کہ پل بنتے ہیں اور کئی مرتبہ ایسا ہوتا ہے کہ پل نہیں ہوتا. کہا کبھی دریا کے سفر پہ تمہیں پل دکھائی دیا تو اس پل کو دیکھ کر تم پریشان ہو جاتے ہو یا خوشحال ہو جاتے ہو؟ کہا مولا ظاہر سی بات ہے اگر پل نظر آ جائے گا تو خوشحال ہو جاؤں گا، اس لیے کہ پل نہ ہو تو مجھے اس پانی میں ڈوب کر اس دریا کو پار کرنا ہوگا. پل ہے، ایک سرے پہ سوار ہو جاؤں گا دوسرے سرے سے اتر جاؤں گا، لہٰذا پل کو دیکھ کے تو خوشی ہوتی ہے. امام نے فرمایا دنیا کے تالاب اور نہر اور ندی کو پار کرنے کے لیے پل کو دیکھتا ہے تو خوش ہو جاتا ہے، اس موت کو دیکھ کر پریشان کیوں ہے؟ یہ موت اس پل کا کام کرتی ہے کہ اس دنیا سے اٹھاتی ہے اس دنیا میں بھیج دیتی ہے. یہ موت ہی ہے نا جو پل کا کام ہے. اگر اس موت کے ذریعے تم عالم نجاست سے منتقل ہوتے ہو عالم نور کی طرف، اس عالم کثافت عالم مادہ سے تم منتقل ہو جاتے ہو. ننشئکم فی ما لا تعلمون، تمہیں ایک ایسے عالم میں لے جا کر بناتا ہوں جس کے متعلق تمہارے پاس علم نہیں ہے. تو موت منتقل ہونے کا نام ہے، موت ٹرانسفر ہونے کا نام ہے. کوئی نہیں ختم ہوتا، کبھی ختم نہیں ہوتا. اور اگر کوئی یہ سوچے کہ مرنے سے کوئی ختم ہو جاتا ہے تو پھر یہ پروردگار کے علم اور اس کے ارادے کے اوپر شک کی نگاہ رکھنا ہوگا. اس لیے کہ اللہ جب کسی کو اپنے ارادے سے ایک مرتبہ خلق کر دے تو پھر اب وہ کبھی ختم نہیں ہو سکتا، وہ کبھی ختم نہیں ہوگا. کیوں؟ کیونکہ سورہ قیامت میں وہ اعلان کر کے پھر بتائے گا لا اقسم بیوم القیامہ، قیامت کے دن کی قسم. تم یہ نہ سوچنا کہ تمہیں یوں ہی ہم نے پیدا کر دیا اور تمہیں اب واپس نہ لائیں گے، تمہیں موت آ گئی تو تم ختم ہو گئے. نہیں نہیں، تمہاری برادہ کی ہوئی ہڈیاں بھی ہم واپس لے کر آئیں گے قیامت میں، تم آؤ گے ہمارے سامنے. بلا قادرین علی ان نسوی بنانا، بلکہ ہم تو یہ بھی کرنے والے ہیں کہ قیامت میں تمہاری انگلی کے اوپر پڑے ہوئے یہ نشانات بھی ویسے ہی واپس لائیں جیسے یہ دنیا میں تھے. آج میں اکثر کہتا ہوں کہ میڈیکل سائنس نے یہ ترقی کی 50 برس پہلے اور انکشاف کیا کہ صاحب دنیا میں کنہیں دو لوگوں کے فنگر پرنٹس آپس میں میچ نہیں کرتے. پروردگار نے 14 صدی پہلے اعلان کیا تھا بلا قادرین علی ان نسوی بنانا، ہم تمہاری انگلی پہ پڑے ہوئے نشانات کو بھی قیامت میں ویسے ہی واپس کریں گے جیسے یہ دنیا میں تھے. اے میرے اللہ تو ان آثار انگشت کو کیوں واپس کرے گا؟ کہا تم ان آثار انگشت سے کیا کرتے ہو؟ تو ہم نے کہا صاحب ہم تو فنگر پرنٹ سے یہ کرتے ہیں کہ جب کوئی مجرم اپنے جرم کا اقرار نہ کرے تو اس کے خلاف ان فنگر پرنٹس کو پیش کیا جاتا ہے کہ یہ جرم تم نے کیا تھا. کہ بس تم دنیا میں اپنے مجرم تلاشو گے تو انہی آثار انگشت کا سہارا لوگے، قیامت پہ جب ہم اپنے مجرموں کو تلاشیں گے تو انہی آثار انگشت کا سہارا لیا جائے گا. یہ تمہاری انگلیاں ہوں گی جو تمہارے خلاف گواہی دیں گی، تمہارے اپنے اعضاء و جوارے ہوں گے جن کے ذریعے تم نے معصیت کی ہے، جن کے ذریعے تم نے لذتیں اٹھائی ہیں. آنکھیں تمہاری ہیں، یہ تمہارے خلاف گواہی دیں گی. یہ زبان تمہاری ہے، یہ تمہارے خلاف آ کر ہمارے سامنے اقرار کرے گی کہ اس زبان نے کیا کیا گناہ کیا ہے. یہ آثار انگشت، اس لیے تو پروردگار کہتا ہے کہ روز قیامت یوم نحشر المتقین الی الرحمن وفدا، اس قیامت کے دن اس صحنہ محشر میں متقی افراد جو ہوں گے ان کو ڈیلیگیشن کی صورت میں بلایا جائے گا. یوم نحشر المتقین الی الرحمن وفدا، اس یوم محشر میں روز محشر متقی افراد کو وفد کی صورت میں بلایا جائے گا. وَنَسُوقُ الْمُجْرِمِينَ إِلَى جَهَنَّمَ وِرْدًا، لیکن جو مجرم ہوں گے، جو گناہ گار ہوں گے، جو خطا کار ہوں گے، جو معصیت کرنے والے ہوں گے، انہیں اوندھے منہ جہنم میں ڈال دیا جائے گا. یہ دو چیزیں سورہ مریم میں اللہ نے پیش کی ہیں. کہ ایک طرف متقی ہوں گے جنہیں وفد کی صورت میں بلایا جائے گا، مجرموں کو پیاسے اونٹوں کی مانند جہنم میں ڈال دیا جائے گا. اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے وفد کی صورت میں کوئی کیسے آتا ہے؟ میں بہت جلدی ختم کر دوں گا، گھڑی رکی ہوئی ہے، اسی کو دیکھتا رہا تو پڑھتا رہوں گا. صلوات بھیجے بر محمد و آل محمد. ایک اور صلوات بھیجنا بر محمد و آل محمد. دیکھیں وفد کی صورت میں جب کسی کو بلایا جاتا ہے تو کیا ہوتا ہے؟ ایک مرتبہ یہ ہوتا ہے کہ ہم کسی کے مہمان ہوتے ہیں، کوئی ہمارا میزبان ہوتا ہے، وہ آتا ہے، استقبال کرتا ہے اور بات ختم ہو جاتی ہے. لیکن جب کوئی ڈیلیگیشن جاتا ہے تو اس کا اپنا ایک پروٹوکال ہوتا ہے. تھوڑی سی توجہ چاہتا ہوں. مثال کے طور پر وزیر اعظم ہندوستان کسی دوسرے ملک کے دورے پر جائیں ڈیلیگیشن کی صورت میں، سارے افراد ان کے ساتھ گئے ہوں، اور خدا نہ خواستہ یہ ہو کہ
کہ ہمارا وزیر اعظم کسی ملک میں پہنچے اور ایئرپورٹ پر لینے کے لیے اس کو وہاں کے کسی ایک چھوٹے سے شہر کا کوئی میئر یا کوئی ایک سبھاسد یا کوئی پارشد ریسیو کرنے کے لیے آ جائے تو کیا ہوگا؟ اگر میڈیا بکا ہوا نہ ہوگا تو اگلے دن ہر اخبار کی سرخی یہ بنے گی کہ صاحب ہمارے وزیر اعظم کی بے عزتی کر دی. بلایا تھا اس کو جو ہندوستان کا سب سے پہلا انسان ہونا چاہیے, البتہ صدر جمہوریہ کے بعد, اور لینے کے لیے ریسیو کرنے کے لیے یا تو اس کو وزیر اعظم آتا یا اس کا کوئی نمائندہ, اس کا نائب آتا. ہماری طرف سے اتنا بڑا آدمی گیا اور ریسیو کرنے کے لیے اتنا چھوٹا آدمی آیا, یہ بے عزتی ہو گئی. یہ ہوگا یا نہیں ہوگا؟ کہ صاحب ڈیلیگیشن کی قید یہ ہوتی ہے کہ جس معیار کا جانے والا ہے, کاش متوجہ ہو آپ, جس معیار کا جانے والا ہے ریسیو کرنے والا بھی اسی معیار کا ہونا چاہیے. صلوات بھیجے بر محمد والے. ایک اور صلوات بھیجنے پر محمد. اللہم صلی علی محمد و آل محمد. جس معیار کا جانے والا ہے اسی معیار کا ریسیو کرنے والا ہونا چاہیے. آواز آتی ہے یوما نحشر المتقین الی الرحمن وفدا. یہ وہ دن ہوگا جس دن متقی کو رحمان وفد کی صورت میں بلائے گا. تو اب جانے والا کون ہے؟ متقی. اے میرے اللہ, جب متقی جا رہا ہے اور تو بلا رہا ہے تو ریسیو کرنے کیا تو آئے گا؟ اس لیے کہ تو بلا رہا ہے. جب تو بلائے گا تو تجھے ریسیو کرنے آنا ہوگا. اور خدا نخواستہ ہم یہ مان لیں کہ اللہ ریسیو کرنے جائے گا تو ہم اس کے جسم و جسمانیت کے قائل ہو جائیں گے, دائرہ اسلام سے خارج ہو جائیں گے. تو پھر تو کیوں کہہ رہا ہے کہ یوم نحشر المتقین الی الرحمن وفدا؟ یہ وہ دن ہوگا جس دن رحمان وفد کی صورت میں متقی کو لے کر آئے گا. کہ یہی تو بتانا چاہتا ہوں کہ پہلا اعزاز یہ ہوگا مومن کا, پہلا مرتبہ مومن کے لیے یہ ہوگا, پہلا صلہ اور پہلی جزا ہی مومن کے لیے یہ ہوگی کہ اگر یہ حقیقی معنی میں مومن ہوگا تو یہ خود 3 مرتبہ اعلان کرتا ہوگا لاؤڈ اسپیکر پر آ کر, اشہد ان امیر المؤمنین و امام المتقین, میں گواہی دیتا ہوں کہ علی مومن کا امیر ہے, متقی کا امام ہے. تو اب جب پروردگار متقین کو وفد کی صورت میں بلائے گا تو پہلی جزا یہ ملے گی کہ اس کا انتخاب کیا جائے گا جس کی آنکھیں عین اللہ کہلائیں, جس کی زبان لسان اللہ ہو, جس کا چہرہ وجہ اللہ ہو, جو امام المتقین ہو. لہذا محشر کے دن جس دن متقی اللہ کی طرف آنا چاہے گا تو علی استقبال کے لیے حاضر ہوں گے. علی اس ذات کو کہتے ہیں کہ کبھی پیغمبر کا استقبال کرتا ہے, کبھی قیامت میں مومن کا استقبال کرتا ہے. اللہم صلی علی محمد و آل محمد. یوم نحشر المتقین الی الرحمن وفدا. اور دوسری صورت کیا ہوگی؟ وَنَسُوقُ الْمُجْرِمِينَ إِلَى جَهَنَّمَ وِرْدًا. مجرموں کو اوندھے منہ پیاسے اونٹوں کی مانند جہنم میں ڈال دیا جائے گا. مگر تیسرا راستہ بھی اللہ نے نکالا, لا یملکون الشفاعۃ الا من اتخذ عند الرحمن عہدا. مگر گھبرانا نہیں کہ اگر تم متقی نہ ہوئے تو مجرموں کی طرح ہو جاؤ گے. نہیں نہیں, ہاں آج کے دن کسی کو کوئی شفاعت کا حق نہیں ہے. لا یملکون الشفاعۃ, کسی کی سفارش کام آنے والی نہیں. الا من اتخذ عند الرحمن عہدا, مگر کچھ ایسے ہوں گے کہ جن کا اس رحمان خدا کے ساتھ ایک کانٹریکٹ ہوگا کہ جن کو یہ اجازت ملے گی کہ یہ شفاعت کریں. یہ کون ہوگا؟ کہ یہ وہی ہے جو رحمان کی جانب مومنوں کو لے کر جا رہا ہے. لہٰذا کبھی علی کی صورت میں, کبھی فاطمہ کی صورت میں, کبھی پنجتن پاک اور چہاردہ معصومین, اور کبھی علماء کی صورت میں یہ شفاعت کرتے ہوئے نظر آئیں گے. عزیزان گرامی, یہ زندگی ہماری ختم ہو جائے گی, یہ ہماری موت نزدیک آتی چلی جا رہی ہے. اور میں مجلس میں, ہر اصال ثواب کی مجلس میں یہ کہتا ضرور ہوں, حدیث النفس کرتا ہوں اپنے لیے, کہ ہم یہ سوچتے ہیں کہ ہم دھیرے دھیرے بڑے ہوتے چلے جا رہے ہیں. ہر سال ہم سوچتے ہیں 1 سال بڑھ گئے, 40 کے تھے 41 کے ہو گئے, 60 کے تھے 61 کے ہو گئے, اور توقع یہ کرتے ہیں کہ ہم بڑے ہو رہے ہیں تو ہمارا احترام ہو. مگر آپ اس کا پس منظر دیکھیں تو ہم بڑے کہاں ہو رہے ہیں, ہم تو ہر پل چھوٹے ہوتے چلے جا رہے ہیں. جو زندگی پروردگار کی طرف سے لے کر آئے تھے, ہر پل ہر لمحہ وہ ختم ہوتی چلی جا رہی ہے. مولا فرماتے ہیں جو تم سانسیں لیتے ہو, ختم کر رہا ہوں مجلس کو, یہ جو تم سانسیں لیتے ہو نا, جو زندگی کی ضمانت ہیں, سانس آئے باہر نہ جائے تو موت, باہر نکل جائے اندر نہ آئے تو موت. کہ یہ سانسوں کی ڈور جو زندگی کو باندھے ہوئے ہیں, یہ ہر تمہاری سانس جس کو تم زندگی کی ضمانت سمجھ رہے ہو, ہر سانس تمہارا اپنی قبر کی طرف بڑھتا ہوا ایک قدم ہے.
پروردگار نے تمہارے وجود اور تمہاری قبر کے درمیان ایک فاصلہ رکھا ہے، جیسے جیسے تم سانسیں لیتے چلے جاتے ہو اپنی قبر کی طرف تمہارا ایک قدم اٹھتا چلا جاتا ہے۔ کس قبر کی طرف؟ جو روزانہ 3 مرتبہ ہم کو یاد دلاتی ہے انا بیت الظلماء، میں اندھیرے کا گھر ہوں۔ شب جمعہ ہے، آپ قبرستان میں آئے ہیں، اس وقت یہاں روشنی بھی ہے، اجالا بھی ہے، مگر یہ زمین کے اوپر ہے، اندر حالات کیا ہیں وہ صرف مرنے والا جانتا ہے، وہ صاحب قبر جانتا ہے۔ یہ وہ قبر تھی جو آواز دیتی تھی انا بیت الظلمہ، میں اندھیرے کا گھر ہوں، انا بیت الموحشہ، میں وحشت کا گھر ہوں، انا بیت الدود، میں کیڑے اور مکوڑوں کا گھر ہوں۔ معصوم فرماتے ہیں یہ 3 آوازیں آتی ہیں۔ تو اب اگر کوئی اندھیرا گھر ہو تو اجالا لے جانے کی ذمہ داری ہماری اور آپ کی ہے۔ اگر وحشت کا گھر یہ ہے تو مونس اور ہمدم ہم کو لے کر جانے ہیں۔ کہ کون سا چراغ لے کر جائیں؟ کہ مرنے سے پہلے عقیدت کے چراغ اپنی قبر میں وارد کرو تاکہ قبر کا اندھیرا دور ہو جائے۔ یہ وحشت کا گھر ہے نا، مونس اور ہمدم کے نام پر اعمال کے مونس اور ہمدم قبر میں لے کر جاؤ تاکہ قبر کی تاریکی اور اندھیرا اور وحشت اور دہشت تمہیں پریشان نہ کرے۔ انا بیت الدود، یہ کیڑے اور مکوڑے کا گھر ہے نا، حشرات ارضی کا گھر ہے۔ تو کہا کہ ہر حشرات ارضی کو ختم کرنے کی کچھ ترکیبیں ہوتی ہیں، کہا زہر سے مارا جاتا ہے نا، جب ملیریا آتا ہے ڈینگی اور ڈینگو آتا ہے تو کیا ہوتا ہے؟ ہم اسپرے مارتے ہیں اپنے گھروں میں، اس زہر کے ذریعے ان کے زہر کو ختم کیا جاتا ہے۔ یہ جو قبر آواز دیتی ہے انا بیت الدود، میں کیڑے اور مکوڑوں کا گھر ہوں، ان کے زہر سے کیسے بچا جائے؟ آواز آتی ہے زندگی میں حسد کا زہر اپنے وجود سے ختم کرو، اپنے وجود سے غیبت کا زہر دور کرو۔ اگر یہ زہر تم نے اپنے وجود میں نہ آنے دیا، قبر میں زہر مہرے کی صورت میں ہم تمہارے حوالے کریں گے، پھر یہ کیڑے مکوڑے دفان ہو جائیں گے۔ آخری جملہ آیت اللہ قاضی طباطبائی، تعریف اور ان کی تعارف کے لیے الفاظ کہنا ضروری نہیں ہے، سب جانتے ہیں، عارف وقت ہے۔ آیت اللہ قاضی طباطبائی کی زندگی کا معمول یہ تھا کہ شب جمعہ رات بھر قبرستان میں رہتے تھے اور صبح میں رخصت ہوتے تھے، 40 برس تک یہی ان کا کام رہا۔ کہتے ہیں ایک روز شب جمعہ قبرستان سے واپس آنے لگا تو ایک نجف کے بہت بڑے عارف، اب وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ مجھ سے بھی بڑے، انہوں نے یہ تو نہیں کہا کہ مجھ سے بڑے، بہت بڑے یعنی ان سے بھی بڑے، اس عارف کو دیکھا تو سلام کیا اور کہا کچھ نصیحت کریے، کچھ بتائیے۔ تو انہوں نے کہا کہ کیا بتاؤں کہ کل رات آیا تھا قبرستان، ایک قبر ٹوٹی ہوئی دکھائی دی، تو میں نے اس سے پوچھا کہ اے قبر، میں نے سنا ہے کہ تیرے اندر کیڑے اور مکوڑے ہوتے ہیں، میں نے سنا قبر میں سانپ اور بچھو ہوتے ہیں، تو اندر سے آوازیں نہیں، جھوٹ ہے یہ سب، ہمارے یہاں کیڑے مکوڑے نہیں ہوتے، لوگ اپنے ساتھ لے کر آتے ہیں، لوگ اپنے ساتھ لے کر آتے ہیں اپنے اعمال کی بنیاد پر، اپنے افعال کی بنیاد پر۔ قبر کے اندر تو کچھ نہیں ہے، جو اعمال لے کر جاتے ہیں وہ کس صورت میں نظر آتے ہیں، وہ تجسم اعمال ہے۔ لہذا عزیز و جانے والا جو اس دنیا سے گیا خوش قسمت تھا، ماہ مبارک رمضان میں اس دنیا سے گیا۔ شب جمعہ مجلس سوئم ہو رہی ہے، ٹھیک ہے شاید ایک بیٹا موجود نہیں ہے، مگر کم از کم اس وقت وہ تسلیت کے الفاظ بھی اس سوشل میڈیا کے ذریعے، اس کیمرے کے ذریعے اس کے کانوں تک پہنچیں گے کہ اتنے لوگ جمع ہو گئے مرنے والے کے لیے۔ جب وہ دنیا سے گیا تو لوگوں نے اپنے شانوں پہ سوار کر کے قبرستان میں پہنچا دیا اس کی آخری منزل تک کہ یہیں تک لا سکتے تھے، مگر جب اہل بیت علیہ الصلوۃ والسلام کے جن کے صدقے میں یہ کائنات بنی ہے، جب ان کے یہاں کے جنازے دیکھے جاتے ہیں تو عجیب عالم نظر آتا ہے۔ آج ہمارا اور آپ کا طریقہ یہ ہوتا ہے کہ اگر ہم کہیں روڈ سے جا رہے ہوں، کسی کے جنازے میں بڑا ازدحام ہو، بڑی بھیڑ ہو، تو کوئی ہمیں بتاتا نہیں ہے، ہم خود سے قانون بناتے ہیں کہ جانے والا بڑا معزز تھا، جانے والا بڑا احترام کے قائل لائق تھا، اسی لیے اتنا مجمع نظر آ رہا ہے۔ جانتے نہیں ہے، خود سمجھتے ہیں اتنا مجمع ہے تو با احترام ہوگا، اور اگر خدا نخواستہ کسی کا جنازہ آ رہا ہو، 3-4 افراد اس جنازے میں ہوں، کوئی بتائے گا نہیں آپ کو، آپ خود فیصلہ کر لیں گے، لگتا ہے جانے والے کا کوئی احترام نہیں تھا، کوئی پہچانتا نہیں تھا، کوئی وقت نہیں تھی، جنازہ خالی نظر آ رہا ہے۔ جنازے کے ازدحام سے شخصیت کا اندازہ لگایا جاتا ہے۔ پہلا ظلم پنجتن پاک پر یہ ہوا کہ جن کے صدقے میں کائنات بنائی گئی تھی، ان کے جنازے ویران نظر آتے ہیں۔ پیغمبر کا جنازہ گھر میں ہے، مسلمان سقیفہ میں جمع ہے۔ فاطمہ کا جنازہ رات کی تاریکی میں 13 افراد کے درمیان اٹھ رہا ہے۔ علی کا جنازہ اتنا مظلوم ہے کہ کاندھا بھی جبرائیل و میکائیل دے رہے ہیں۔ حسن کے جنازے پہ تیر بارانی ہو رہی ہے، مگر کم از کم اب تک جنازے اٹھتے تو رہے۔ حسین کا جنازہ کچلا ہوا پڑا ہے، اور زین العابدین کے چہرے کا رنگ متغیر ہو رہا ہے۔ میں امام وقت، ایک حجت وقت، ایک حجت دورہ کا جنازہ زمین کربلا پر ہے، چہرے کا بگڑتا ہوا رنگ زینب نے دیکھا، اپنے آپ کو ناقے سے گرایا۔ عزیزہ تصور کریں، مصائب صرف تصور کرنے کی شے ہے۔
جب کوئی بلندی سے گرتا ہے نا سب سے پہلے اپنے ہاتھوں کا سہارا لیتا ہے، مگر میدان کربلا میں دو ذوات مقدسہ ایسی دکھیں کہ جب وہ بالائی سے زمین پہ آنے لگیں، جب وہ اوپر سے نیچے آنے لگے، ایک میدان کربلا میں نام عباس کا دکھائی دیتا ہے، جب گھوڑے سے زمین پر آیا شان قلم ہو چکے تھے، اللہ جانے عباس چہرے کے بل زمین پر کیسے آئے ہوں گے۔ 11 محرم کو زینب نے دیکھا، زین العابدین کے چہرے کا رنگ متغیر ہو رہا ہے، توجہ کو جلب کرنے کے لیے زینب نے اپنے کو ناقے سے گرایا، ہاتھ پسے گردن و پسے پشت بندھے تھے، اللہ جانے زینب کیسے زمین پہ آئی ہوگی۔ زین العابدین تو متوجہ ہو گئے زینب اولیاء مقام کی طرف، مگر اب جو زینب نے بھائی کے جنازے کو دیکھا، مدینے کا رخ کیا، صلی علیک ملیک السماء ھذا حسین بالعراء مرمل بالدماء مقطع الاعضاء، اے میرے نانا مصطفیٰ آپ کی نماز پڑھنے تو ملائکہ آئے تھے، یہ مظلوم حسین اپنے خون میں نہایا ہے۔ ارے جس کے اعضاء کو کاٹا گیا، کیسے اعضاء کاٹے گئے؟ عصر عاشورہ ایک ظالم اپنے نشتر سے حسین کی انگشت مبارک کو کاٹ رہا ہے، آنکھوں سے آنسو بھی جاری ہیں۔ کسی نے کہا ظالم روتا بھی جاتا ہے، حسین کی انگلی بھی کاٹ رہا ہے، سبب کیا؟ کہتا ہے حسین کی انگشت میں پیغمبر کی انگشتری ہے، چاہتا ہوں کہ تبرک کے طور پر یہ انگشتری میرے پاس آ جائے۔ کہا پھر آنسو کیوں بہا رہا ہے؟ کہ میں نے حسین کو دیکھا ہے کہ یہ پیغمبر کے پشت پر سوار ہوتے تھے، میں نے دیکھا ہے پیغمبر اپنی زلفہائے مبارک کو ان کے حوالے کرتے تھے۔ عزیزو میدان کربلا میں حسین پر ظلم یہی ہوا کہ اللہ اکبر کی تکبیر کے ساتھ نواز مصطفیٰ کا سر کاٹا گیا۔ ارے فرات میں غسل کیا جا رہا ہے کہ اکبر کو قتل کریں گے، فرات میں قربتاً اللہ کا غسل کر کے حسین کے خیموں کی طرف تیر پھینکے جا رہے ہیں۔ وہ وقت آیا جب قافلہ کربلا سے کوفہ کی جانب جانے لگا، کوفے سے شام پہنچا۔ عزیزو جب کاروان دوبارہ مدینے میں پلٹ کے آیا، ختم کیا مجلس کو، ابو منذر مدائنی پرسے دینے کے لیے آیا ہے، اکبر کا پرسہ قبول کریے، عباس کا پرسہ قبول کریے، مسلم کا پرسہ قبول کیجئے۔ زین العابدین سارے پرسے قبول کرتے رہے۔ اب ابو منذر کہتا ہے مولا بس اتنا بتا دو ان تکلیفوں کے بازار میں سب سے بڑی مصیبت کیا تھی؟ 3 مرتبہ کہا الشام الشام الشام۔ ہے میرے مولا ساری مصیبت تو کربلا میں ہوئی، شام کا نام کیوں لیتے ہیں؟ کہا نہیں، کربلا میں جو ہوا وہ ہماری میراث، ہمارا دادا مارا گیا، ہمارا چچا قتل ہوا، اگر بابا بھی شہید ہو جاتا تو صبر آتا، مگر بعد شہادت حسین 7 مصیبتیں ایسی ہوئیں جس نے زین العابدین کی کمر کو توڑا۔ پہلی مصیبت یہ تھی ہمیں 11 محرم کو ادھر سے گزارا جہاں شہداء کے جنازے تھے، ختم کیا مجلس کو۔ عزیزو گھر میں کوئی موت ہو جائے نا، سب سے پہلے بچوں کو گھر سے دور کر دیا جاتا ہے کہ مرنے والے کے چہرے پہ بچے کی نگاہیں نہ جائیں، مگر 11 محرم کو پہلا ظلم یہ ہوا، 4 برس کی سکینہ، 4 برس کی سکینہ فاطمہ اپنے باپ کی میت کو دیکھ رہی ہے، چچا کے شانوں کو دیکھ رہی ہے، اکبر کے کلیجے کو دیکھتی ہے، ششماہے کے گلے کو دیکھ رہی ہے۔ پہلی مصیبت ہمیں ادھر سے گزارا جہاں شہداء کے جنازے تھے، اور دوسری مصیبت کہ ہمیں جن اونٹوں پہ سوار کیا گیا وہ بے کجاوا اونٹ تھے، سکینہ کو تنہا ایک ناقے پہ اس طرح باندھا گیا کہ کربلا سے کوفہ، کوفہ سے شام ناقہ چلتا رہا، ارے سکینہ کا شکم زخمی ہوتا رہا، میں سکینہ کو کفن نہ دے سکا، جیسے میرا دادا فاطمہ کو کفن دیتے وقت چیخ مار کے آنسو بہاتا تھا، زین العابدین پہ بھی وہی وقت آیا، اتنا مجبور تھا، کربلا میں باپ کو کفن نہ دے سکا، زندان میں بہن کو کفن نہ دے سکا۔ وَسَيَعْلَمُ الَّذِينَ ظَلَمُوا أَيَّ مُنقَلِبٍ يَنقَلِبُونَ إِنَّا لِلَّهِ وَإِنَّا إِلَيْهِ رَاجِعُونَ رِضًا بِقَضَائِهِ وَتَسْلِيمًا لِأَمْرِهِ۔ مزید گزارش ہے کہ 1 مرتبہ سورہ حمد اور 3 مرتبہ سورہ اخلاص کی تلاوت فرما کر مرحوم حسن اختر عرف سید سلطان اختر ابن سید محمد رضوی صاحب اور مجلس میں شرکت کرنے والے افراد کے تمام مرحومین کی ارواح کو
السلام علیکم ابا عبداللہ، السلام علیکم ابن رسول اللہ، السلام علیکم ابن فاطمۃ الزہراء سیدۃ نساء العالمین، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ، السلام علیکم غریب الغرباء، السلام علیکم من الضعفاء والفقراء، السلام علیکم شمس الشموس وانیس النفوس، ایها المدفون برز توس، الرضا المرتضی الراز بالقدر والقضاء، یا علی ابن موسی رضا ورحمۃ اللہ وبرکاتہ، السلام علیکم صاحب الاسر والزمان، الامان الامان الامان، السلام علیکم خلیفۃ الرحمن، السلام علیکم امام الانس والجان، اجل اللہ تعالی فرجک وسع اللہ مخرجک وظہورک، وجعلنا من اعوانک وانصارک ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔